بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اگر میں ملک کا وزیر تعلیم ہوتا۔ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم تعلیم کی اہمیت اور افادیت کو جانتے ہیں اور اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ بس افسوس یہ ہے کہ ہم اس کے لیے صرف باتیں ہی کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے۔ اس کو عام کرنے میں اگر ہر شخص اپنا کردار ادا کرے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا ملک تعلیمی میدان میں بھی ترقی کر لے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران شاید ہی گزرا ہو جس نے ملک اور قوم کے مفادات کے لیے کچھ کیا ہو۔ ایسے حالات میں اگر میں پاکستان کی وزیر تعلیم ہوتی تو سب سے پہلے موجودہ طبقاتی تعلیمی نظام کو منسوخ کرواتی، کیونکہ یہ طبقاتی تعلیمی نظام ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تمام پرائیویٹ اسکولوں کو نیشنلائز کرواتی تاکہ سرکاری اسکولوں کا ایک جیسا نصاب رائج ہو اور ہر بچے کو یکساں علم حاصل ہو اور روزگار کے مواقع بھی سب کو یکساں میسر ہوں۔ ہمارے دین میں بھی مساوات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ حجۃ الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی پہ۔ پھر ہمارے معاشرے میں یہ طبقاتی تعلیمی نظام کیوں ہے؟ ملک پاکستان میں رہنے والے سارے بچوں کے لیے ایک جیسا تعلیمی نصاب لازمی قرار دیا جائے، جس میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کو سامنے رکھ کر نصاب ترتیب دیا جائے تاکہ ملک میں رہنے والا ہر بچے کو تعلیم کا بنیادی حق یکساں طور پر مل جائے۔ اگر میں وزیر تعلیم ہوتی تو ملک میں تعلیم بالکل مفت ہوتی اور اس کو حاصل کرنا لازمی قرار دیا جاتا۔ قابل اور لائق اساتذہ کے چناؤ کے نظام کو شفاف بنایا جاتا، کیونکہ جب اساتذہ آپ کے پاس بہترین ہوں گے تو وہ آپ کے تعلیمی نظام کو بھی بہترین بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ لیکن افسوس کہ پاکستانی تعلیمی زبوں حالی کا کوئی ایک واضح وجہ نہیں، بلکہ بہت سارے عوامل کار فرما ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ ہمارے ناقص حکمران۔ ان میں یہ شعور ہی نہیں کہ اپنے ملک کے معماروں کو وہ ایک ایسا تعلیمی اور معاشرتی نظام دے رہے ہیں جس میں رہ کر وہ مستقبل کے معمار کبھی نہیں بن سکتے۔ ان کا احتساب ضروری ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔